رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر چکی، وتقول، اور وہ کہے گی هل من مزید، کچھ اور بھی ہے، وأزلفت الجنة، اور قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے، غیر بعید، وہ کچھ دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب، ہر رجوع کرنے والے سے، حفیظ، حفاظت کرنے والے سے، من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا دل اللہ کی طرف لوٹنے والا. ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے جنت میں. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. سورہ کاف کے ابتدا میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے انکار بیان فرمائے، جن میں سے ایک انکار آخرت سے متعلق تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد اور کوئی جہاں نہیں. تو اللہ پاک نے پھر اگلے رکوع میں تردید کے طور پر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ جو رب اس سب کچھ کے بنانے پر قادر ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. پھر اللہ پاک نے ایسے کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی کچھ صفات بھی ذکر فرمائی، جن میں سے ناشکری کرنا، حد درمی کرنا، اچھے کام سے دوسروں کو روکتے رہنا، اور حد سے تجاوز کرنا، اور دین کی باتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. تو اللہ پاک نے ان صفات کا بھی ذکر فرمایا، اور ایسے کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں عذاب شدید میں ڈال دیں. اب آج کے درس میں اللہ پاک نے جہنم اور جنت کا ذکر فرمایا ہے. دونوں کی وسعت کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ نے اہل جنت کو جو جنت دی جائے گی اس کے کچھ اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں. تو فرمایا یوم نقول، یاد کیجئے وہ دن جس دن ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر چکی. اب یہ ذہن میں رہے، دنیا کے اندر بھی اسلام لانے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. جیسے اس زمانے میں دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایمان لانے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش ہے، جبکہ اس وقت کافروں کی تعداد شاید اربوں میں ہوگی. اسی طرح آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں تو اہل اسلام کی تعداد کم ہے، کافر اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. تو ظاہر بات ہے یہ سارے کافر کہاں جائیں گے جی؟ جہنم میں. جو بدعقیدہ ہوں گے یہ سب کے سب صرف ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی،
اور ابتداءً گناہگار مسلمان بھی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے، سزا پوری ہونے کے بعد پھر انہیں نکالا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارے کافر بھی جہنم میں اور پھر گناہگار ایمان والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم کے اندر ابھی گنجائش موجود ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وَتَقُولُ جہنم جواب میں کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ روایت بخاری میں، ترمذی شریف میں اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے کہ قیامت جو ہے جہنم یہ لفظ جو ہے بار بار پکارتی رہے گی، حل من مزید، حل من مزید، یہاں تک پکارتی رہے گی کہ رب تعالی اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر رکھ دیں گے۔ اب یہ کیسے رکھیں گے؟ اپنی شان کریمی کے ساتھ۔ اللہ پاک اپنا قدم مبارک، چونکہ اللہ ہماری طرح کے قدم سے پاک ہے، اس لیے اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا کہ اللہ کا قدم مبارک جہنم میں کیسے، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں، فرمایا رب تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے تو جہنم پھر کہے گی بس بس اب میں بھر چکی، اس کے بعد جا کر جواب دے گی، اس سے پہلے مطالبہ ہوگا اور بھی لائیے اور بھی لائیے۔ تو فرمایا حل امتلأت، کیا تو بھر چکی؟ وَتَقُولُ جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حفاظت فرمائے۔ جب بھی جہنم کا تذکرہ ہے تو پناہ مانگ لیا کریں، اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے، اللہ ہر کلمہ کو مسلمان کو پناہ نصیب فرمائے، کافروں کو بھی ہدایت دے کر اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آگے پھر اللہ پاک نے جنت کا ذکر فرمایا، چونکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں جہنم کا بیان آتا ہے ساتھ ہی جنت کا ذکر ہے، تاکہ صرف خوف ہی پیدا نہ ہو بلکہ امید بھی قائم رہے۔ تو فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے، غیر بعید، وہ زیادہ دور نہیں ہوگی۔ اب اس قریب کرنے کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک جنتی کو وہیں پر رکھیں گے، اس کے حصے کی جنت اٹھا کر اس کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت تو اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن قریب کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنتی اور جنت کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، اللہ راستہ صاف فرما دیں گے بس۔ تو فرمایا اس کے بعد جنتی صرف جو جنت میں داخلے کا انتظار ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا تیار قریب کر دی گئی ہے جنت تقوی والوں کے، غیر بعید، جو ان سے دور نہیں۔ اور جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، کچھ تفصیل اس کی پیچھے بھی آپ نے سورت میں سماعت فرما لی ہے، ان کو وہ ساری نعمتیں جب مل جائیں گی تو اس وقت اللہ فرمائیں گے ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ نعمتیں، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، لیکن یہ جنت ملے گی کس کو؟ اواب کہتے ہیں اس کو جس کے یاد میں ہر وقت اللہ کی ذات موجود ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا۔ اب یہ توجہ ہے کیا؟ جیسے بچے کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو چونکہ اس وقت بچپنے میں اس کا سارا دھیان ماں باپ کی طرف، اور ماں باپ میں سے بھی کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بس اوقات ماں سے زیادہ پیار ہے بچے کا یا کبھی باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو بچے کو جیسے ہی تکلیف پہنچے گی نا تو جس سے زیادہ پیار ہے اس کا نام فوراً زبان پہ آتا ہے، ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، یہ لفظ زبان پہ آتا ہے، بے اختیار نکل پڑتا ہے۔ تو فرمایا اواب وہ ہے جسے دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچے اس کی زبان پہ فوراً کس کا نام آئے گی؟ اللہ۔ یہ ہے اواب، بے اختیار زبان سے نکلے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہر عمل کے اندر بھی اسے یہ دھیان رہے کہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے اواب، جس نے کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا وہ اواب باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے اواب کا معنی ہے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حفیظ
حفاظت کرنے والا. کس چیز کی؟ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا والحافظون لحدود اللہ. صحابہ کی تعریف میں فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اب اللہ کی حد کیا ہے؟ بعض چیزوں کا اللہ نے حکم دیا یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رمضان آئے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ نصاب کے برابر مال مل گیا ہے زکوٰۃ دینی ہے. تو اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا یعنی اس کو پورا کرنا، یہ بھی حد کی حفاظت ہے. اور بعض چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، بد نظری میں مبتلا نہیں ہونا، ان چیزوں سے بچانا، یہ بھی اللہ کی حدوں کی حفاظت ہے. تو فرمایا حفیظ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، آگے خود ہی اللہ نے تعریف فرما دی. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے، جسے کسی واعظ کے آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہر گھڑی محفل میں ہے تب بھی، تنہائی میں ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ پر ایسا اس کا پختہ ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور زندگی بھی خوف خدا میں گزاری. جب اللہ کے حضور پیشی کا وقت آیا تو اس وقت اس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں تھی. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، آیا وہ قلب منیب لے کر، اللہ کی طرف لوٹنے والا دل لے کر. یہ موت کے وقت میں جو کلمے کا زبان پر جاری ہونا ہے، یہ یاد رکھیے اختیاری چیز نہیں ہے. اگر میں اور آپ سوچ لیں نا، تہیہ کر لیں کہ ہم تو حفظہ بڑا اچھا ہے اس لیے جناب ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مرتے ہوئے انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے، تو یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ زندگی کے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھے اعمال ہیں، زندگی میں رب کی طرف رجوع ہے، تو مرتے ہوئے خود بخود زبان سے اللہ کا نام نکلے. جیسے ابھی ابواب کی عمر بات کی نا جی، اب موت کی تکلیف سے بڑھ کر کون سی تکلیف ہے؟ اب اگر انگلی کٹنے پر، بخار ہونے پر، پیٹ میں درد ہونے پر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ ڈاکٹر اگر جلدی یاد آتا ہے تو پھر موت کے وقت بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آئے گا. اس لیے عادت بنا لیں. بچوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بھی اسے کہیں بیٹا پہلے اللہ سے دعا مانگ لو، اے اللہ مجھے صحت دے دے. باپ بیمار ہے، بچے کی زبان سے، معصوم زبان سے دعا نکلوائے اپنے لیے، بیٹا میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ صحت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. تو اس سے عادت بنے گی ہماری. جب عادت بن جائے گی تو مرتے ہوئے پھر اللہ بلا اختیار ہماری زبان سے کلمہ جاری فرما دیں گے. اس کے لیے کچھ اور اعمال بھی ہیں، جیسے میں نے کئی بار ذکر کیا ہے، سنت پر عمل کرنے والا، چلے پھر بھی کوتاہی رہ جاتی ہے لیکن قدرے کوشش کر کے جو سنت سامنے آئے اسے اپنانے والے شخص کو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. تو اس لیے کلمے کی جو ہے عادت اپنی بنائی جائے، سنت پر عمل کی کوشش کی جائے. تو فرمایا یہ وہ شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو اللہ سے ڈر گیا بن دیکھے اور لے کر آیا منیب دل، اللہ کی طرف لوٹنے والا دل. اب جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے ادخلوها بسلام. اب یہاں بیچ میں حساب کتاب کا ذکر نہیں ہے. معلوم ہوا ایسے لوگوں کو اللہ بلا حساب کتاب فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اور ساتھ اللہ ایک تسلی بھی دیں گے. فرمایا محل تو شاید دنیا میں بھی مکان بنایا ہو اپنا، لیکن یہ ڈر رہتا تھا مر جاؤں گا، ختم ہو جائے گی یہ سب کچھ. فرمایا آج جو تمہیں مل رہا ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا فیصلہ ہے، اب دائمی ہے ہمیشہ کے لیے جو مل رہا ہے. اور فرمایا صرف جنت کی صورت میں باغ ہی نہیں ملیں گے، محل ہی نہیں ملے گا. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہوگی ہر وہ چیز جو وہ جنت میں چاہیں گے. اب بسا اوقات کچھ لوگ ظریفانہ انداز میں اور کچھ شاید لا علمی کی وجہ سے بھی سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. جیسے اکثر جو ہے وہ میں نے سنا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں جی کہ پختون حضرات ہمارے بھائی پوچھیں گے جی کیا جنت میں نسوار بھی ملے گی؟ حالانکہ ڈالتے دوسرے بھی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر
اب ایک اللہ معاف فرمائے کسی کی اگر بد فطرتی ہے تو اسے ناجائز چیزوں کی بھی طلب ہے دنیا کے اندر، تو کیا جنت میں جا کر بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کسی کی طلب ہوئی تو اللہ پوری فرمائیں گے؟ تو یاد رکھیے جنت جیسی نفیس جگہ میں آ کر منفی سوچ پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اب مسجد میں آ کر گناہ کی سوچ نہیں پیدا ہونی۔ یہاں یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا بہت ماحول ہمیں اس طرح کا نہ ملے تو بہک جائیں، وہ الگ چیز ہے، ورنہ اچھے ماحول میں ہمیشہ اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو جنت جیسی نفیس جگہ میں جہاں کھانا بھی طیب اور پاکیزہ، دائیں بائیں رہنے والے بھی پاکیزہ، انبیاء کی صحبت، فرشتوں کی صحبت، تو ایسی جگہ پہ کبھی بھی غلط سوچ پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا انہیں ملے گا ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے جنت میں، اور اس کے بعد بھی اللہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے تمہارے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ سوال 2 مرتبہ کیا جائے گا۔ جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا، جنت مل جائے گی، باغات ہیں، حور و غلمان ہیں، محلات ہیں، جنت میں نیک بیوی جو تھی وہ بھی ساتھ مل گئی، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ سوال کریں گے ابھی کچھ اور چاہیے تمہیں؟ بندے کہیں گے رب تعالیٰ سب کچھ دے دیا، اب کیا باقی ہے کہ جو ہم آپ سے طلب کریں؟ فرمایا نہیں، ابھی بھی ایک چیز باقی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لوگ آئیں گے آ کے علماء سے پوچھیں گے ابھی بھی کوئی چیز ہے جو باقی ہے؟ تو لوگ علماء کی طرف سے جواب ملے گا ابھی اللہ کی رضا باقی ہے، اللہ کی رضا ابھی باقی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ بندے جائیں گے اللہ کے حضور، یا اللہ آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب رضا تو یہاں بھی ہم ابھی بھی اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں تو اس وقت اللہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہے، لیکن یہ رضا دائمی نہیں۔ اللہ نہ کرے ہم سے اس کے بعد کوئی گناہ ہوا تو فوراً اللہ کی رضا کس میں بدل جائے گی؟ ناراضگی میں۔ لیکن جنت میں جو اللہ کی رضا ملے گی وہ دائمی ہوگی۔ اب دنیا کے اندر انبیاء کی جماعت کے بعد صرف ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے دائمی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جنہیں اللہ نے جو رضا مجھے آپ کو جنت میں جا کر ملنی ہے، صحابہ کو اللہ نے دنیا میں عطا کر دی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پھر سوال فرمائیں گے ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ لوگ پھر حیران ہو گئے اللہ اب کیا چیز باقی ہے؟ اللہ پاک اس وقت پردے بیچ میں سے سارے ہٹا دیں گے اور ہم اپنے رب کو یوں اپنے روبرو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر امر خیر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا اور قرب نصیب فرمائے۔